طوطی اور سوداگر۔ ایک سوداگر کے پاس ایک طوطا تھا جو نہایت حسین اور باتیں کرنے والا تھا۔ سوداگر جب تجارت کے لیے ہندوستان جانے لگا تو اس نے اپنے تمام غلاموں اور نوکروں سے پوچھا کہ وہ وہاں سے ان کے لیے کیا تحفہ لائے۔ سب نے اپنی اپنی خواہشات بیان کی۔ جب سوداگر نے طوطے سے پوچھا تو اس نے کہا، بس میرا پیغام میرے ہم وطن طوطیوں تک پہنچا دینا۔ ان سے کہنا کہ میں ایک پنجرے میں قید ہوں جبکہ تم سب آزاد ہو۔ مجھے دیکھ کر تمہیں کیا احساس ہوتا ہے؟ کیا تمہیں میری قید پر افسوس نہیں؟ سوداگر ہندوستان پہنچا اور جنگل میں طوطیوں کو یہ پیغام دیا۔ جیسے ہی اس نے بات ختم کی، ایک طوطا لرز کر گر پڑا اور مر گیا۔ سوداگر حیران ہوا مگر اس نے زیادہ غور نہ کیا اور واپس آ گیا۔ جب وہ اپنے طوطے کے پاس پہنچا تو اس نے ہندوستان کے طوطوں کا احوال سنانے کے بعد اس واقعے کا بھی ذکر کیا۔ جیسے ہی سوداگر نے کہا کہ ایک طوطا یہ سن کر مر گیا، اس کا اپنا طوطا بھی کانپنے لگا اور زمین پر گر کر بے جان ہو گیا۔ سوداگر غمگین ہو گیا اور افسوس کے ساتھ پنجرے سے طوطے کو نکالا، مگر جیسے ہی طوطا باہر آیا وہ اڑ کر ایک درخت پر جا بیٹھا۔ سوداگر حیران رہ گیا۔ طوطے نے کہا، ہندوستان کے طوطے نے مجھے آزادی کا راز سکھایا۔ جب میں نے موت کو اختیار کیا تو میری قید ختم ہو گئی۔ اب میں آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر طوطا اڑ گیا اور ہمیشہ کے لیے سوداگر سے جدا ہو گیا۔ حکمت اور سبق۔ یہ حکایت علامتی طور پر نفس کی قید اور روحانی آزادی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ طوطا انسانی روح کی علامت ہے جو دنیاوی خواہشات کے پنجرے میں قید ہے۔ ہندوستانی طوطے نے اسے یہ پیغام دیا کہ اگر تم دنیاوی لگاؤ کو موت دے دو تو تمہیں حقیقی آزادی مل جائے گی۔ مولانا روم اس کہانی کے ذریعے یہ درس دیتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی خواہشات اور نفسانی بندشوں کو ختم نہیں کرتا، وہ حقیقی روحانی بلندی اور آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔